بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے طوائفوں کے گھروں کو ممسار کرنے کا حکم دیا۔ طوائفوں کے گھر جس زمین پر واقع تھے وہ زمین ایک امیر شخص کی ملکیت تھی اور وہ انتہائی بدتمیز تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان گھروں کو گرانے کا حکم دیا ہے تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا اسے لگایا تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا کہ گڑھا کھود کر اس کتے کو دفن کر دو۔ خدام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حاکم صحون کے پاس اس شخص کے کچھ عزیز و اقارب روتے ہوئے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت حاکم صحون سے کی۔ روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ حاکم صحون خود سپاہیوں کے ہمراہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا اور آپ سے ایک بے گناہ کے قتل کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک بولا کتا تھا، اسے ضرور مارا ہے اور اسے لوگوں کی موجودگی میں یہاں دفن کیا گیا ہے۔ حاکم صحون کے حکم پر جب زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے ایک سیاہ کتے کی لاش برآمد ہوئی۔ حاکم صحون اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے مقصد ناکام نامراد واپس لوٹ گیا۔ عصام بن یوسف بحر حاتم کی مجلس میں آئے اور ان پر اعتراض کرنا چاہا، چنانچہ عصام نے حاتم سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، حاتم کی کنیت ہے، آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ حاتم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں اور پہلے ظاہری وضو کرتا ہوں پھر باطنی وضو کرتا ہوں۔ عصام نے کہا کہ ان دونوں وضوؤں کی صورت کیا ہے؟ حاتم نے فرمایا، ظاہری وضو کی صورت یہ ہے کہ اعضائے وضو پانی سے دھوتا ہوں، باطنی وضو یہ ہے کہ اعضاء کو 7 چیزوں سے دھوتا ہوں: توبہ، ندامت، ترک دنیا، مخلوق کی تعریف، ریا، کینہ اور حسد کو دل سے دور کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں مسجد جاتا ہوں اور اعضاء کو بچھاتا ہوں اور کعبہ کو دیکھتا ہوں، یعنی کعبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے اور امید وہیم کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور میرے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ ہوتی ہے۔ ملک الموت میرے پیچھے ہوتے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ گویا میرے قدم پل صراط پر ہیں اور پھر یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، پھر نیت کرتا ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور قرآن کے معنی میں تفکر اور غور کر کے پڑھتا ہوں اور عجز و انکسار کے ساتھ رکوع اور گریہ وزاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کی امید پر تشہد پڑھتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ عصام بن یوسف نے پوچھا کہ اس طرح کی عبادت کب سے کر رہے ہو؟ تو حضرت حاتم نے کہا کہ میں 30 سال سے اس طرح کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر عصام زور و قطار روئے اور کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے علاوہ دوسرا اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔